ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام لہذا فرما رہے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے حمدان بٹ اور غنا بٹ، اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب۔ چوہی صاحب، آپ بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ شرارت ایسی کریں اسکول میں کہ شکایت گھر تک نہ پہنچے۔ آپ استاد تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے اور شکایت بھی گھر نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کوئی شرارت جس طرح بچوں نے کہا تھا، کوئی شرارت جو یاد ہو آپ کو؟ دیکھیں، شرارتیں کئی طرح کی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ہم اسکول کے جتنے ہمارے بچے ہوتے تھے سارے آپس میں اتحاد کر کے کسی ایک پیریڈ میں غائب ہو جاتے تھے۔ جب استاد آتا تو پتہ چلتا جی کہ کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اجتماعی شرارت ہوتی تھی اور اس میں ہمیں پھر بعد میں سب کو سزا بھی ملتی تھی، سب اس کو انجوائے بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کلاس میں کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو اس کے ساتھ کوئی ایسی شرارت کر دینی، اس کو کسی خاص انداز سے تنگ کرنا، لیکن اتنا تنگ کرنا کہ چھٹی ہونے سے پہلے دوبارہ صلح بھی ہو جائے۔ تو اسی انداز کی چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی تھیں۔ باقی الحمدللہ ہمارے اوپر جس طرح ہمارے استاد تھے، جس طرح وہ توجہ دیتے تھے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان تمام شرارتوں میں کبھی بھی بے ادبی کا یا اپنے ٹیچر کو ڈس اوبے کرنے کا یا انہیں اس حد تک تنگ کرنے کا جس سے وہ جو خدا نخواستہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہو، یہ ٹرینڈ الحمدللہ اس وقت نہیں تھا۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ شرارتی اسٹوڈنٹ ضرور تھے، لیکن ایسے اسٹوڈنٹ نہیں تھے کہ جنہیں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک خاص جو حدود ہیں ان کو کراس کرتے ہیں۔ اچھا چوہی صاحب، آج کل تو اسلام آباد میں بہت فیسلٹیز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں رہتے تھے چک شہزاد جس کو آپ کہتے ہیں، تو آپ کا اسکول یہاں سے اس وقت کتنے فاصلے پر تھا، کتنا فاصلہ بنتا تھا، اور آپ اسکول کیسے آتے جاتے تھے؟ کچھ عرصہ ضرور ہم یہاں پہ رہے۔ پھر میں نے جیسے عرض کی کہ میں اسلام آباد سٹی میں بھی ہماری رہائش رہی، کچھ عرصہ ہم پنڈی میں بھی رہے، سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایریے میں۔ تو زیادہ تو مجھے اپنے والد صاحب ہی لے کے آتے تھے اسکول سے اور اسکول لے کے جاتے تھے، لیکن 8ویں کلاس کے بعد تقریباً 2 سال میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے اسکول آتا اور جاتا تھا۔ اور میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جتنا زیادہ آپ زندگی کو قریب سے دیکھیں اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے، اتنا آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ باقی جو آپ کے دائیں بائیں رہنے والے جو آپ کے دنیا ہے وہ کس طرح ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے مصائب کیا ہیں۔ یعنی آپ کو ایک پریکٹیکل لائف کا ایک تجربہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا، یہ تھوڑا سا آپ کی رہائش کہاں تھی اور اسکول کہاں تھا جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے؟ اس وقت کچھ سال ہم لوگ یہاں پہ چک شہزاد میں بھی رہے، لیکن کچھ سال سے زیادہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا، اور وہاں سے میں اسلام آباد آتا جاتا۔ اسلام آباد آپ کا کالج کے اسکول کس جگہ پہ تھا؟ F83۔ تو کتنی گاڑیاں تبدیل کر کے F8 تک پہنچنا ہوتا تھا؟ 2 گاڑیاں بدلنی پڑتی تھی بٹ صاحب۔ اچھا، تو 2 گاڑیاں بدل کے میں اپنے اسکول جاتا تھا اور آتا تھا۔ انکل، جس طرح بچپن میں سب بچوں کا کوئی نہ کوئی نک نیم ہوتا ہے، آپ کا بچپن میں کیا نک نیم تھا اور کس نے رکھا تھا؟ میرا ویسے کوئی نک نیم مجھے یاد نہیں ہے، مجھے طارق کے نام سے ہی سارے بلاتے رہے ہیں، میرے استاد بھی اور میرے دوست بھی۔ تو آپ کے دوستوں یا گھر والوں نے بھی کوئی نہیں رکھا تھا؟ میرا خیال ہے میرا آسان نام تھا، شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ اس سے آسان کوئی نام ہو نہیں سکتا۔ انکل، آپ سپورٹس میں حصہ لیتے تھے؟ میں اپنے کالج میں اپنی اسکول کی ہاکی ٹیم میں تھا، اپنے اسکول کی فٹ بال ٹیم میں تھا، میں اپنے اسکول کی ہاکی ٹیم میں تھا۔ اسی طرح میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو میں ٹینس کھیلتا تھا اور فٹ بال کھیلتا تھا، اور اس کے بعد بھی میں ٹینس کا بڑا اچھا پلیئر رہا، لیکن جب سے اب سیاست میں آئے ہیں تو اب ذرا ٹائم نہیں ملتا۔ انکل، جس طرح بچپن میں سب بچوں کو کچھ نہ کچھ بننے کا شوق ہوتا ہے، آپ کو بچپن سے کیا بننے کا شوق تھا؟ بیٹا، مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں نے ڈاکٹری کی، میں ڈاکٹر بنا، اور پھر اس کے بعد شعبہ تبدیل کر کے اب سیاست میں ہوں۔ انکل، آپ کو فلمیں دیکھنے کا شوق تھا؟ میں فلمیں بالکل دیکھتا تھا اور بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ آپ کی فیوریٹ مووی کون سی ہے؟ میری فیوریٹ مووی انڈین مووی ہے جس کا نام ہے شولے۔ آپ ابھی بھی فارغ وقت اگر آپ کو ملے تو موویز دیکھتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اب ایک فلم جو ہے وہ میں 10 سے 15 دن میں دیکھتا ہوں، میرے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے۔ انکل، آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی ہوئی 1998 میں۔ کس ایج میں؟ یہ ویسے آپ نے بڑا ایک ایسا سوال کیا ہے کہ میری ایج اب مجھے بتانی پڑے گی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 28 سال تھی۔ انکل، آپ کی لو میرج تھی یا ارینج تھی؟ بس آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارینج میرج تھی، کیونکہ اس میں میری فیملی کا جو آپ یہ کہیں کہ فیصلہ تھا وہ پہلے تھا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟
میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں. کتنے بیٹیاں اور بیٹے؟ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. بڑا بیٹا میرا جو ہے وہ 13 سال کا ہے ماشاءاللہ. درمیان والا بیٹا جو ہے وہ 6 سال کا ہے ماشاءاللہ. اور بیٹی میری 3 سال کی ہے ماشاءاللہ، سب سے چھوٹی ہے. آپ کو اپنے کس بچے سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں لڑائی ہو جائے؟ کسی بچے ایک جیسے ہی لگتے ہیں. آپ بڑا مشکل ہے بچوں میں فرق کرنا. اچھا، ان میں سب سے شرارتی کون ہے؟ چلو یہ تو اس میں تو لڑائی نہیں ہوگی بچوں میں. میرا جو درمیان والا بچہ ہے وہ زیادہ شرارتی ہے. اچھا، تھوڑا سا واپس ہم شادی پہ آتے ہیں. شادی کے معاملے کو آپ نے چپ کر کے گزار دیا ہے خاموشی سے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شادی ارینج تھی، یعنی آپ نے بڑا ہلکے سے انداز میں ارینج کہا کہ جیسے شاید اس میں کہیں پسند کا عنصر بھی شامل ہوگا. میرا خیال ہے کہ پسند کا عنصر یقیناً تھوڑا بہت تو شامل ہوتا ہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ بھابی ہاؤس وائف تھی یا وہ بھی پروفیشن میں تھی؟ ڈاکٹر ہیں لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتی. اچھا، نہیں انہوں نے پریکٹس کی ہی نہیں یا آپ کے بزی ہونے کی وجہ سے ان کو بھی چھوڑنا پڑی؟ پریکٹس انہوں نے کی نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے شعبے میں کم از کم میاں یا بیوی میں سے ایک کو ضرور ایسا ہونا پڑتا ہے جو فل ٹائم گھر کو توجہ دے، کیونکہ ہم تو بالکل گھر سے آؤٹ ہی ہوتے ہیں. آپ نے شادی پہ آنٹی کو کیا گفٹ دیا تھا؟ میں نے انہیں ڈائمنڈ کا ایک سیٹ دیا تھا. انکل، آپ اتنے بزی ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں؟ میں کوشش تو بیٹا پوری کرتا ہوں، لیکن ویسے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا. اور یہ ان چند قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے جو ہمیں اپنی جو ذاتی زندگی ہے ان میں سے دینی پڑتی ہے. تبھی ہم اس شعبے میں میں کہوں گا کہ ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں جو سیاسی شعبے کے تقاضے ہیں. انکل، آپ کو اپنے بچوں کی برتھ ڈے یاد آتی ہیں؟ مجھے بالکل یاد رہتی ہیں، وہ میں کبھی نہیں بھولتا. اور عام طور پہ تو آج کل لوگوں نے فیڈ کی ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے؟ اگر یاد رہتی ہے تو بتائیں کہ بچوں کی سالگرہ کس کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ مجھے بالکل یاد رہتی ہے جی. آپ بتائیں گے تو میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کی ماشاءاللہ 11 نومبر کو ہوتی ہے. جو درمیان والا بیٹا ہے اس کی 18 نومبر کو ہے. اور میری جو بیٹی ہے اس کی تو بڑی تاریخی ہے، وہ تو میں بھول ہی نہیں سکتا، وہ 25 دسمبر کو ہوتی ہے. واہ واہ واہ! قائد اعظم کا بھی یوم پیدائش اور میاں نواز شریف کا بھی یوم پیدائش. آپ کو آنٹی کی برتھ ڈے بھی یاد رہتی ہے یا نہیں؟ بیٹا وہ بھی مجبوراً یاد رکھنی پڑتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو برتھ ڈے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ میں بالکل سیلیبریٹ کرتا ہوں. بچے اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں یا دوستوں کو گھر پہ بلاتے ہیں، لیکن جو شام کا ایک تقریب ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ ہم اپنی فیملی میں ہی سیلیبریٹ وقت نکال کر آپ پہنچ ہی جاتے ہوں گے. اچھا، بات کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، طارق فضل چوئی صاحب سے آپ نے ان کی شادی کے حوالے سے بھی بہت کچھ جان لیا، ان کے بچپن کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.